بہرحال بالے کو گھر بلا لیا گیا اور ماں نے شرط لگا دی کہ جب تک پرمیلا کے پاؤں پڑ کر معافی نہ مانگے گا میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ بالا پرمیلا کے پاؤں پڑا تو پرمیلا نے اپنے پیر پیچھے نہ ہٹائے، الٹا انہیں اور آگے بڑھا دیا۔ اس پر بالے کی آنکھ میں چمک لہرائی۔ چند ہی دنوں میں بالے میں ایک حیرت انگیز تبدیلی واقع ہو گئی۔ اس نے آوارہ گردی کرنا چھوڑ دیا اور بیشتر وقت گھر پر گزارنے لگا۔ پھر ایک روز ماں سے کہنے لگا، ماں میں 10ویں کا امتحان دوں گا۔ حیرت سے ماں کے ہاتھ سے پیالی چھوٹ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ سن کر پرمیلا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے بعد بالا 10ویں کی کتابیں خرید لایا۔ ماں پہلے تو حیرانی سے بیٹے کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے ماسٹر خیر الدین کو گھر بلا کر بیٹے کی ٹیوشن لگا دی۔ رات کو پڑھتے وقت بالا ماں سے کہنے لگا، ماں میں یہ سوال پرمیلا سے سمجھ لوں گا۔ پہلے دن تو احمدہ کو سمجھ نہ آیا کہ بالے کو کیا جواب دے۔ وہ دیر تک کبھی بالے اور کبھی پرمیلا کی طرف دیکھتی رہی۔ پرمیلا چپ چاپ بیٹھی چھوٹی نغمہ سے یوں باتیں کرتی رہی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ پھر احمدہ بولی، پرمیلی یہ کیا کہتا ہے بالا؟ مجھ سے کہا کچھ موسی؟ پرمیلا نے انجان ہو کر پوچھا۔ اس کے بعد بالے کے سبق میں ایسے سوال کچھ زیادہ ہی آنے لگے جو اسے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ بار بار ماں سے پوچھنا پڑتا، اماں میں یہ بات پرمیلا سے پوچھ لوں؟ حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ بالا سارا کا سارا سبق پرمیلا سے پڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر احمدہ نے ماسٹر خیر الدین کو جواب دے دیا۔ پرمیلا سارا دن گھر کے کام میں لگی رہتی، نغمہ اور گوگی کے منہ دھلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، گھر کے کپڑے دھوتی، استری کرتی، بستر بناتی، چادریں بدلتی اور بالے کو پڑھاتی رہتی۔ 2 مہینے کے اندر اندر اس نے احمدہ کے گھر کا حلیہ ہی بدل دیا۔ پہلے گھر ایسے لگتا تھا جیسے گوجروں کا ہو۔ پرمیلا نے سارا طور طریقہ بدل کر رکھ دیا۔ ڈرائنگ روم کو نئے فیشن کے مطابق سجایا، ڈرائنگ میز منگوا کر دالان میں سیٹ کر دیا، بچوں کو کرسیوں پر بٹھا کر نیپکن لگا کر کھانے کی عادت ڈالی۔ بیڈ روم میں شیلفوں پر لگے ہوئے برتنوں کو اٹھوا کر انہیں ازسر نو سیٹ کیا، باورچی خانے کو نئے طریقے سے سنوارا۔ یوں سارے گھر کا حلیہ ہی بدل گیا۔ پرمیلا نے پہلے روز ہی اپنا چولہا چونکا الگ کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ احمدہ نے بڑا ہی اصرار کیا تھا۔ کہنے لگی، ارے لوگ کیا کہیں گے کہ لڑکی کو اپنے ہاتھ کا کھانے پر مجبور کر رکھا ہے؟ پرمیلا نے جواب دیا، ماسی ہمارے خاندان کے لوگ چھوت چھات کو نہیں مانتے، ہم گوشت کھاتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی پرہیز نہیں، پھر میں لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے الگ چولہا چوکا کیوں کروں؟ ایک روز رات کے وقت جب بچیاں سو چکی تھی، احمدہ دودھ گرم کرنے کے بعد وہیں جمانے کے لیے اسے جاگ لگا رہی تھی اور قریب ہی بالا بیٹھا پڑھ رہا تھا تو پرمیلا بولی، موسی ایک بات کہوں؟ احمدہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسی بات تو پرمیلا نے کبھی نہیں کی تھی۔ یہ کہہ دینا، پوچھتی کیوں ہے؟ احمدہ نے کہا، جو تو مانے موسی تو کہوں، جو تو وچن بے تو یوں بات کر کے کیوں گواؤں؟ کیسی بات کر رہی ہے تو؟ احمدہ بولی، میں نے پہلے تیری بات روکی ہے کبھی؟ تو بات تو کرنا۔ پرمیلا بولی، میرا جی چاہتا ہے موسی کہ مسلمان ہو جاؤں۔ احمدہ نے دونوں ہاتھوں سے سینہ تھام لیا۔ موسی، میرے پتا ماتا اور دونوں بھائی میرے سامنے مارے گئے ہیں، اب میرا کوئی نہیں رہا، اب میں وہاں جا کے کیا کروں گی؟ اب تو موسی تو ہی میری ماتا جی ہے، یہی گھر میرا گھر ہے۔ یہ تو اس لیے مسلمان ہونا چاہتی ہے کہ لڑکی؟ احمدہ نے پوچھا۔ اس لیے نہیں موسی۔ تو پھر؟ مجھے تمہارا مذہب اچھا لگتا ہے، اس لیے۔ احمدہ یہ بات سن کر 4 دن تو سوچتی رہی، پھر طیفہ 2 روز کے لیے گھر آ گیا۔ گھر کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ایک دن تو وہ بڑے غور سے پرمیلا کی طرف دیکھتا رہا کہ کیسے اٹھتی ہے، کیسے بیٹھتی ہے، کیسے چلتی پھرتی ہے۔ اس روز تو اس کی نظریں شبہات سے بھری ہوئی تھی، پر اگلے روز مطلع صاف ہو گیا۔ اس نے پرمیلا کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دیا، بولا، لڑکی تو ہماری بیٹی سمان ہے۔ جب احمدہ نے اسے بتایا کہ پرمیلا مسلمان ہونا چاہتی ہے تو وہ ہنس کر بولا، اس میں کیا برا ہے؟ تجھے ایک سگڑ بہو مل جائے گی، تو بات تو کر کے دیکھ محلے والوں سے۔ اگلے روز احمدہ پرمیلا کو ساتھ لے کے شیخانیوں کے محلے میں پہنچی۔ جب احمدہ نے شیخانیوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو پہلے تو وہ حیران رہ گئیں، پھر کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، جتنے منہ اتنی باتیں۔ پھر یہ مسئلہ مردوں کی کانفرنس میں جا پیش ہوا۔ وہاں پتہ چلا کہ 26 ہندنیوں میں سے 3 ایسی ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ پھر متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا کہ کسی ہندنی نے مذہب بدل لیا تو اس میں ایمن آباد کی عزت پر حرف آئے گا۔ لوگ کہیں گے ایمن آبادیوں نے جان بوجھ کر مذہب کا پرچار کیا
اور لڑکیوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ بہرحال فیصلہ ہوا کہ کسی ہندو لڑکی کو مذہب بدلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بازیابی۔ پھر تارکین وطن کی بازیابی شروع ہو گئی۔ ایک دن ایک سکھ میجر، ضلع ڈپٹی کمشنر اور پولیس کے بہت سے سپاہی ایمن آباد آ گئے۔ نوبہار کی حویلی میں ہندنیوں کی فہرستیں بننے لگیں۔ جب فہرستیں بن چکی تو ہندو عورتیں حویلی میں لائی گئیں۔ اس روز احمد آباد پر ایسی کیفیت طاری تھی جیسے اپنی بیٹیوں کی ڈولیاں الوداع ہو رہی ہوں۔ ہندنیاں شیخانیوں سے چمٹ چمٹ کے مل رہی تھیں۔ شیخانیاں بار بار آنسو پوچھ رہی تھیں۔ بے شک ہندنیوں کو اپنے دیس میں جانے کی خوشی ہو رہی تھی، لیکن وہ احمد آباد کو چھوڑتے ہوئے دکھ محسوس کر رہی تھیں۔ جب ہندو عورتیں اور لڑکیاں نوبہار کی حویلی میں پہنچ گئیں اور ان کی گنتی کی گئی تو معلوم ہوا کہ پریتما اور پرمتلیا نہیں پہنچی۔ ڈپٹی کمشنر اور سکھ میجر پہلے احمدہ کے گھر پہنچے۔ احمدہ پہلے ہی حیران پریشان کھڑی تھی۔ بولیے کیا بتاؤں بھراؤ، میں تو اب آپ حیران ہوں۔ پرمیلا یہیں گھر پر تھی، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے۔ میں تو گھر کا کونا کونا چھان آئی ہوں، اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ میں تو آپ شرمندہ ہو رہی ہوں۔ تم کہو کہ لڑکی کو چھپا لیا ہے۔ 2 دفعہ حویلی ہو آئی ہوں کہ وہاں آپ سے آپ نہ پہنچ گئی ہو، وہاں بھی نہیں ملی۔ اڑوس پڑوس میں بھی دیکھ چکی ہوں، کتنی بدنامی ہے میری اس بات میں۔ پھر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر وہ تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ اس میں میجر اور سپاہی اجازت لے کر گھر میں گھس گئے۔ انہوں نے گھر کا کونا کونا دیکھ لیا، لیکن پرمیلا کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ پھر وہ خالہ سردارہ کے گھر پہنچے۔ حالانکہ اس سردارہ کے گھر پہلے ہی جھگڑا جاری تھا۔ خالہ سردارہ پریتما کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ اللہ کے واسطے میری لاج رکھ لے، لیکن پریتما اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی، کہتی تھی کہ میں نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی۔ محلے والیاں سمجھا کر تھک گئیں، لیکن کوئی پریتما کا ارادہ بدل نہیں سکا تھا۔ آخر خالہ سردارہ ہار گئی اور پھر چیخیں مار مار کر اس نے پریتما کو سینے سے لگایا اور چلا کر بولی، اگر یہ نہیں جانا چاہتی تو میں دیکھوں گی کہ کون اسے لے کر جاتا ہے۔ عین اس وقت سکھ میجر اور پولیس وہاں پہنچ گئے۔ میجر نے کہا، لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ خالہ سردارہ بولی، اگر لڑکی جانا چاہتی ہے تو بے شک لے جاؤ، لیکن اگر وہ جانا نہیں چاہتی تو کوئی اسے نہیں لے جا سکتا۔ سکھ میجر بولا، لڑکی کو گلی میں لے آؤ۔ پریتما چلا کر بولی، میں گلی میں نہیں آؤں گی، تم اندر آ جاؤ۔ سردارہ نے کہا۔ سکھ میجر ڈیوڑی میں کھاٹ پر بیٹھ گیا۔ خالہ سردارہ پریتما کو سہارا دیے ڈیوڑی میں لے آئے۔ سکھ میجر بولا، ہم لڑکی سے اکیلے میں ملیں گے۔ خالہ سردارہ بولی، ساری بات میرے سامنے ہوگی، اسے میں اپنی بیٹی کو غیروں کے ہاتھ میں کیسے دے دوں بھلا؟ سکھ میجر نے پوچھا، لڑکی تو کیوں نہیں جانا چاہتی؟ پریتما نے جواب دیا، کیوں کا کیا مطلب ہے، بس میں نہیں جانا چاہتی۔ سکھ میجر نے کہا، لڑکی تم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے نا؟ پریتما نے جواب دیا، ہاں مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں۔ پھر بڑے بوڑھے آ گئے اور بس اب اقرار کرنے لگے۔ بولے، تجھے کوئی زبردستی نہیں لے جائے گا، تو صرف اتنا بتا دے کہ تو کیوں نہیں جانا چاہتی۔ پریتما سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر بولی، میں صرف ایک صورت میں جا سکتی ہوں کہ میرا بھائی جو امرتسر میں رہتا ہے وہ آ کر مجھے لے جائے۔ وہ نہیں آ سکتا، میجر کرایا، راستے بند ہیں۔ تو نہ آئے۔ وہ بولی، میں یہاں خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر خالہ سردارہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ تجھے ہم پر اعتبار نہیں کیا؟ سکھ میجر نے گویا دھمکی دی۔ نہیں، وہ بولی۔ مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ کیمپوں میں کیا ہوتا ہے، پریتما نے کہا۔ میجر پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ پھر جب ہندنیاں ایمن آباد سے ودا ہونے لگیں تو قصبے کے سب لوگ وہاں موجود تھے۔ شیخانیاں آنسو پوچھ رہی تھیں، ہندنیوں کی آوازیں گلوگیر تھیں۔ احمدہ جب ہندنیوں کو ودا کر کے گھر لوٹی تو دیکھا کہ پرمیلا بیٹھی گوگی کپڑے دھو رہی ہے۔ احمدہ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بولی، تو کہاں چھپی رہی پرمیلے؟ تو نے تو میری عزت 2 کوڑے کی کر دی۔ ماسی میں نہیں جاؤں گی، وہ بولی۔ تو کیا تو جان بوجھ کر چھپ گئی تھی؟ پرمیلا نے جواب نہ دیا۔ کہاں چھپی تھی تو؟ پرمیلا خاموش بیٹھی رہی۔ اے جواب تو دے لڑکی۔ ماتا جی کہہ تو جیا، میں نہیں جاؤں گی۔ اس روز پہلی مرتبہ پرمیلا نے احمدہ کو ماتا جی کہا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ پڑوسنیوں کی لڑکی جانو آ گئی۔ آتے ہی بولی، میں بتاؤں یہ کہاں چھپی تھی؟ ہمارے گھر کے پاس جو چھتا گندا نالا ہے وہاں۔ ہیری احمدہ نے ہاتھوں ہونٹ پر انگلی رکھ لی۔ سارا دن تو گندے نالے میں بیٹھی رہی، تیرا دماغ نہ پھٹ گیا ابو سے؟ سکھ میجر کو گئے ابھی 8 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک داڑھی والا مسلمان میجر ٹرک لے کر آ گیا۔ وہ چپ چاپ خالہ سردارہ کے گھر جا پہنچا۔ پریتما سے کہنے لگا، تیرے بھائی کا دوست ہوں، میں تجھے لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلے گی؟ پریتما بولی، ایک شرط پہ جاؤں گی۔ کیا؟ میجر نے پوچھا۔ بولی، اگر تو میری باں میرے بھائی کے ہاتھ میں دینے کا وعدہ کرے تو۔ لیکن داڑھی والے میجر نے کہا، میں بارڈر کے پار جا نہیں سکتا، تو پھر میں نہیں جاؤں گی۔
प्रीतमा ने जवाब दिया। अच्छा बहन, मेजर बोला, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए, मैं खुद तुझे अमृतसर लेकर जाऊंगा और तेरी बाँह तेरे भाई के हाथ में पकड़ा कर आऊँगा। फिर मेजर अहमदा से मिला, उसे समझाया कि अगर हिंदू लड़कियाँ इधर से ना गईं तो मुसलमान लड़कियाँ उधर से कैसे आएंगी। मैं शाम को फिर आऊँगा, तू सोच ले। उसी शाम जब वो सारे ड्राइंग टेबल पर बैठे चाय पी रहे थे तो दाढ़ी वाला मेजर फिर आ गया। बोला, बहन परमीला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। परमीला ने आंख उठाकर मेजर की तरफ देखा और हक्की बक्की रह गई। फिर उसने अहमदा की तरफ देखा। अहमदा सर झुकाए बैठी रही। उसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू गाल पर ढलक आए। मेजर बोला, अगर तू ना जाएगी परमीला तो उधर की मुसलमान लड़कियाँ नहीं आएंगी। मुसलमानों की इज्जत का सवाल है। तो मुझे मुसलमान क्यों नहीं कर लेते? परमीला ने मिन्नत की। मेजर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। परमीला ने आखिरी मर्तबा अहमदा की तरफ देखा। बोली, मुझसे कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है मौसी। जब मैं हिंदू थी तो मुझे मुसलमान ज़बरदस्ती उठा लाए। अब जब मैं दिल से मुसलमान हो चुकी हूँ तो तुम मुझे हिंदुओं के हवाले कर रहे हो। ये कहकर वह धाड़े मारकर रोने लगी। अहमदा ने महसूस किया जैसे उसका सीना फटा जा रहा हो। फिर बाले का जब्त पाश पाश हो गया। बोला, परमीले, मुझे अपने साथ ले चल। इस पर परमीला ने एक चीख मारी और उछलकर बेधड़क बाले को गले लगा लिया। अहमदा और मेजर हक्के बक्के उनकी तरफ देख रहे थे।